اگر تم مومن ہو، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سود ہے، اس کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں چھوڑو گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر آپ نے توبہ کر لی، رؤوس اموالکم، آپ کا صرف اصل مال ہے. جو آپ نے کسی کو 1,00,000 قرض دیا، آپ کا مطالبہ تھا کہ اس کے عوض ہر مہینے کو 10,000 لوٹائے گا. اللہ پاک کی ذات فرمائی کہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ کا صرف اصل مال ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. آپ ظلم نہ کرو تاکہ آپ کی ظلم نہ کیا جائے. قرآن جو نہیں فرما رہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ہم جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم سود کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں آپ نے اضافت کے ساتھ ہمیں مال لوٹانا ہے. قرآن تو ہمیں یہ فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر آپ کا مربوط تنگ دست ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، وہ آپ کی رقم وقت پر لوٹا نہیں سکتا، تو آپ کیا کرو؟ آپ اس کو مہلت دو. فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. آپ اس کو مہلت دو. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر آپ اس کو بخش دو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سب سے بہتر ہوگا. لیکن نہ ہم بخشتے ہیں، نہ مہلت دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اتنی رقم کا مطالبہ کرنا. تو دوستان محترم، سود ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی خباثت ہے جو کہ معاشرے کو دیمک کی طرح یہ چاٹ رہی ہے. ایک ایسا یہ گناہ ہے، اسی گناہ کی وجہ سے انسان کے بے شمار اور گناہوں کے اندر وہ دلدل میں شامل ہو جاتا ہے. اور سود، جس طرح میں نے سٹارٹ میں بولا کہ سود کس کو بولتے ہیں، ربا کس کو بولتے ہیں، زیادتی. کل قرض جر منفعۃ فهو ربا. کہ قرض پر لیا گیا اضافہ، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں ایک اضافت کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اور سود کی پھر علماء نے تشریح فرمائی ہے کہ فهو القرض المشروط فی العقد وزیادۃ المال علی المستقر. کہ ایسا قرض جو کسی میعاد کے لیے اس شرط پر دیا جائے کہ مقروض اس کو اصل مال کے ساتھ اضافہ کے ساتھ اس کو لوٹائے. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. پھر احادیث میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جابر قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہ سواء. فرمایا کہ سود کا جو کاروبار کرتے ہیں اس میں سود لینے والے، سود لینے والا اور سود لکھنے والا اور وہاں پر جو گواہ ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے رسول نے پر لعنت فرمائی. کیونکہ فرمایا کہ اس لعنت میں یہ تمام کے تمام جو ہے اس خباثت کے اندر برابر پیش ہے. آج دیکھو ہمارا سارا نظام، بینکنگ کا نظام، ہمارا جو بھی کاروبار ہے، ہر جگہ پر لعنت عام ہو چکی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں صحیح الفاظ کے ساتھ جو ہے اس لعنت سے، اس خباثت سے بچنے کی بار بار تلقین کر رہی ہے. برادران اسلام کی ایک ایسی وبا ہے کہ جو کہ معاشرے کو جو ہے وہ چاٹ رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وبا سے بچیں، اس گناہ عظیم سے بچیں، اس دلدل سے بچیں. اگر ہم اس سے بچ گئے پھر کیا ہوگا؟ سارا کا معاشرہ جو ہے وہ سمجھ جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس خباثت سے، اس لعنت سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی جامع مسجد ہذا میں کل نماز عید الفطر جو ہے پورے 8 بجے یہاں پر اس کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، 8 بجے ادا ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.